اب اس میں جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، دیکھیں دو ملک ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک شام ہے اور ایک لیبیا ہے۔ اب ان دونوں ملکوں میں مظاہرین کو بچانے کے لیے یورپ اور امریکہ نے مداخلت کی، اور بنیادی طور پر یہ ایک بین الاقوامی غیر ملکی مداخلت تھی جس کا مقصد رجیم چینج تھا، اور یہ ملک برباد ہو کر رہ گئے۔ تو نیت کی حد تک تو ہمیں یہ چیز ایک کم از کم خواہش کی حد تک نظر آتی ہے۔ اس وقت کا ایران شام اور لیبیا سے تو بہت مختلف ہے، آبادی میں بھی، اندرونی طاقت میں بھی، آئیڈیالوجی کے لیے بھی اتنا آسان تو نہیں ہے، ترنے والا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایران جو کچھ چند سال پہلے تھا وہ اس وقت نہیں ہے۔ اس کی دفاع کے 3 ستون تھے جس میں سے 2 کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ پہلی چیز ان کی یہ تھی کہ کیونکہ ہم اندرونی دفاع ہمارا کمزور ہے تو ہم اپنے پراکسیز کے ذریعے جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا اس کے ذریعے سے جنگوں کو، خطرے کو اپنے بارڈر سے باہر رکھیں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت گر گئی، لبنان میں حزب اللہ تقریباً ختم ہو گئی، اس کی لیڈرشپ چلے گئی، نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے، ہوتی بے انتہا کمزور ہو گئے۔ دوسرا ستون نیوکلیئر پروگرام، پچھلی جنگ میں نیوکلیئر پروگرام کو تقریباً اس وقت بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، کسی کو معلوم نہیں کتنا، لیکن بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، اور اسے دوبارہ کھڑا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ان کے پاس بچی ہے میزائل پروگرام، اور اس پر نظر ہے ویسٹ کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، کہ اسے بھی کسی طریقے سے تباہ کیا جائے، اور رجیم چینج کرنے کی خواہش موجود ہے۔ اب کیا وہ کائنیٹک طریقہ استعمال کریں گے، کس طرح کا کریں گے؟ بوٹس آن گراؤنڈ کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک چیز جو ایک امکان موجود ہے وہ یہ ہے کہ پریسین سٹرائک کریں، لیڈرشپ کو ختم کریں۔ ہم نے دیکھا پچھلی جنگ میں کہ ان کو بے تحاشا معلومات حاصل ہیں ایران کے اندر سے، ایران کے رہنماؤں کے بارے میں، ان کے فوجی جو قیادت ہے اس کے بارے میں، نیوکلیئر سائنٹسٹ کے بارے میں، جس طریقے سے ان کو چن چن کر ٹارگیٹڈ ختم کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ اس طرح کے حملے کیے جائیں اور ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کی شرط پہ، اسرائیل کی شرط پہ مذاکرات کرے اور ان کی بات مانے۔